اشرف سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا، وجہ جس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جی تو میرے پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اما حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم سنایا، اس کو اس کی بڑی تکلیف ہوئی۔ ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا اور وہ اپنی اس دشمنی کی آگ میں جلنے لگا اور ہر وقت اس طاق میں رہنے لگا کہ کیسے ان کو جنت سے نکلوا لیں۔ اب یہ مقصد پورا کرنے کے لیے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی تاکہ وہ جنت میں حضرت آدم اور حضرت اما حوا علیہ السلام تک پہنچ سکے۔ ابلیس کی مدد کس نے کی اور اما حوا تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوا، اور وہ بدقسمت جانور کون کون سے تھے اور ان کی مدد کی وجہ سے کیسے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے، یہ سب ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ جی تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم کے بعد حضرت اما حوا کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد ان کو فرمایا کہ تم جنت میں رہو، جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ نے آدم سے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بالکل بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ الغرض یہاں تم عیش اور آرام سے رہو گے۔ اس درخت کے حوالے سے بہت ہی بحث موجود ہے، لیکن اللہ پاک نے اس درخت کا نام تعین نہیں فرمایا، لہذا اس میں رائے سے اجتناب بہتر ہے۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں فرشتوں سے نکالا گیا، اسی لیے وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا تھا اور تدبیر کرتا تھا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا جا سکے۔ اس نے سب سے پہلے مور سے دوستی کی، یعنی مور سے دوستی کی، اور اس کو پھر اپنی دوستی کا واسطہ دے کر بولا اپنے بازوؤں پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکوں، لیکن مور نے اس بات سے انکار کر دیا۔ لیکن ابلیس سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے فریب میں پھنسا لیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر جنت میں داخل ہوا اور حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس رونا شروع کر دیا، اور وہ بار بار یہ پوچھنے لگا کہ وہ درخت کون سا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا۔ لیکن بعض روایات میں اس کے برعکس مختلف کہانی ملتی ہے، کیونکہ مور اور سانپ اسی جنت میں رہتے تھے اور وہ جنت سے باہر بھی آ جایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا مجھے بھی جنت لے جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس نے جذباتی واسطے دینا شروع کر دیے۔ پھر سانپ نے اسے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں جا کر اگل دے گا۔ یہ تو میرے پیارے دوستو، مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ جنت میں وہ خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پہ سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس سے اللہ تبارک و تعالی نے مور کو جنت سے نکال دیا؟ کیونکہ اس نے شیطان کی مدد کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پر جنت سے نکالا۔ جی تو میرے پیارے دوستو، جب شیطان کی اور مور سے یہ پہلی ملاقات ہوئی تو شیطان نے پوچھا اے خوبصورت پرندے تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ مور نے کہا میرا نام مور ہے۔ اور مور نے جب شیطان سے پوچھا کہ تمہارا تعارف کیا ہے تو شیطان نے جواب میں کہا کہ میں عالم قلوبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں
وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ کر اس نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آ گیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان ہی چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جب مور نے جنت جا کر سانپ کو اگل دیا، شیطان جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے ملا، انہیں اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ہمیں اللہ نے منع فرمایا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، شیطان حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں پھر سے اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت حوا بالآخر اس درخت کی طرف چلی گئی اور وہ پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو اصرار کر کے انہیں بھی کھلا دیا۔ ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ تب انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ سے رو رو کے معافی طلب کرنے لگے، لیکن اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور ایک مخصوص وقت تک زمین پر رکھا۔ تبھی سے جن پاؤں سے مور شیطان کو لے کر جنت میں آیا تھا، اس سے وہ خوبصورت پاؤں واپس لے لیے اور بدصورت پاؤں بنا دیے، اور جس منہ سے یہ مشورہ دیا تھا سانپ نے اسے اس کی منہ کی خوشبو چھین لی اور پاؤں بھی اور جنت سے نکال لیے گئے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی اور اس کے پاؤں بھی تھے، اور مور جیسے اب ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا اور اس کے پاؤں نہایت ہی دلکش تھے۔ جنت میں کوئی بھی چیز سانپ اور مور سے زیادہ حسین اور جمیل نہیں تھی، اور سانپ کو تو اونٹ کی طرح ٹانگیں بھی ہوتی تھی۔ ابلیس نے سانپ کے اندر داخل ہو کر آدم علیہ السلام کو بہکایا اور دھوکہ دے دیا، پھر اللہ کا غضب نازل ہوا اور سانپ کی ٹانگیں ختم ہو گئیں، اور اللہ نے سانپ سے کہہ دیا کہ میں نے خاک کو تیرا رزق قرار دے دیا ہے اور تجھے ایسا کر دیا ہے کہ تو پیٹ کے بل چلا پھرا کرے گا، اللہ اس پر رحم نہ کرے جو تجھ پر رحم کھائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مور پر بھی غضب کیا، اس لیے کہ اس نے درخت یعنی شجرۃ الخلد جس کے بارے میں ابلیس کو بتایا تھا، تو اللہ نے اس کی آواز اور دونوں پیروں کو مسخ کر دیا۔ جی تو میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ کیا حقیقت میں بھی ایسا ہے، لیکن بعض غیر معتبر کتابوں میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، مگر وہ تحقیقی باتیں نہیں ہوتی، نہ قرآن اور حدیث صحیحہ سے ثابت ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، انہی میں ابلیس بھی رہتا تھا، تو فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کا اظہار کیا۔ اس پر اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے اسے مردود قرار دیا۔ لیکن سانپ اور مور کی جو باتیں ہیں یہ غیر معتبر کتابوں سے روایت کی گئی ہیں، یعنی نقل کی گئی ہیں، ان کی حقیقت اور تحقیقی حقائق بہت ہی کم ملتے ہیں اور نہ ہی قرآن اور حدیث سے اس کے حوالے ملتے ہیں۔ یہ تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔